تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ابھی قریب زمانے میں. ان کی پوری زندگی مدینہ طیبہ میں گزری. بہت بڑے شیخ. نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ کہیں تمہارے ذہن کے اندر کوئی خلش پیدا نہ ہو. ہم بخاری شریف پڑھتے تھے, وہاں وہ تشریف لے آئے ہمارے جامعہ کے اندر. بتا دوں نام حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے بیان کیا, ان کی عظمت کا یہ حال ہے کہ ہمارے شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ کسی آنے والے بزرگ کے درس میں نہیں بیٹھتے تھے, لیکن حضرت مولانا سید احمد خان جب بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تو میں نے دیکھا تمام اساتذہ کرام بشمول حضرت مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ ان کے درس کے اندر بیٹھے تھے. حضرت نے اپنا ایک واقعہ سنایا ہمیں. فرمایا کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا اور اللہ کی قدرت پڑھنے میں بہت کمزور تھا. دارالعلوم دیوبند شریف کی یہ عادت تھی کہ سیمائی ششمائی سالانہ امتحان پر جب نتیجے کا اعلان ہوتا تھا تو جو بچہ فیل ہوتا اسے کھڑا کر دیتے اور 2-4 تنبیہی کلمات کہہ دیتے تھے کہ دیکھو جناب, اس نے اپنا وقت بھی ضائع کیا, استادوں کا وقت بھی ضائع کیا, اس نے اچھی پوزیشن حاصل نہیں کی یا نمبر اچھے نہیں ملے. مولانا سید احمد خان کہتے ہیں کہ دور حدیث کا امتحان تھا. امتحان کا رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے, نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے. شیخ العرب والعجم حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ تشریف فرما ہے. اب میری باری آ گئی تو جب نمبر بیان کیے گئے تو میں ہر کتاب میں فیل. بخاری فیل, ترمذی فیل, ابو داؤد فیل, نسائی فیل, ابن ماجہ فیل, طحاوی فیل. بڑا پریشان. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سعید کھڑے ہو جاؤ. فرماتے ہیں کہ میں زمین میں دھنستا جاتا تھا شرم کی وجہ سے کہ ابھی میری بےزتی ہوگی. حضرت نے فرمایا سعید کھڑے ہو جاؤ. نہیں اٹھا, شرم ہے. حضرت نے تیسری مرتبہ فرمایا سعید میں کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ. جب کھڑا ہوا تو حضرت نے اپنی پگڑی مبارک اتار کے میرے سر پہ رکھ دی اور فرمایا سعید جو تو نے پورا سال میری خدمت کی ہے, میرے جوتے اٹھاتا تھا, کتاب اٹھا کر لاتا تھا, مجھے چائے پلاتا تھا, یہ میں اپنی پگڑی تیرے سر پہ رکھ رہا ہوں, اللہ تجھ سے کام لے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا اس ادب کا نتیجہ کہ پورے عرب کے اندر حضرت مولانا سید احمد خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کو بڑے غور سے سنا جاتا تھا اور دنیا کے بڑے شیخ ہو کر وہ دنیا سے چلے گئے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادب بہت بڑی چیز ہے. کلمے کا ادب کرنا چاہیے, مذہب کا ادب کرنا چاہیے, قرآن کا ادب کرنا چاہیے. ادب بہت بڑی چیز ہے.